کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے ایک اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے خارج یعنی باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان میں ہی کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی تو مسجد کے اندر افطار بھی نہیں کر سکتے۔ اب افطار کا ٹائم ہو گیا، نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، وہ ذکر و درود کر لیا جائے، 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے سفر شریف کی آج 19ویں شب ہے۔ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 18۔ اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ آڑتا نہیں، بھول ہوئی تو شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم جو بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں تو ان کے فیضان سے ہم کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کی تاریخ پڑھنے سے بھی ہمیں ان کا فیضان حاصل ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ عرس منانے میں ایک تو حکمت یہ کہ ایصال ثواب اس میں کیا جاتا ہے، اور دوسری حکمت، مین حکمت تو یہ ہے کہ ان کی سیرت کی معلومات اس معنی حاصل ہوتی ہے، ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، قرآن خوانی ہو جاتی ہے، ذکر و نعت کا سلسلہ ہو جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو یہ اچھا ایک انداز ہوتا ہے عرس منانے کا، جو الحمدللہ ہمارے ہاں تو اسی طریقے سے عرس ہم مناتے ہیں۔ بعض جگہ غلط طریقے بھی داخل ہو گئے ہیں، تو جہاں غلط طریقے داخل ہو گئے تو ان غلط طریقوں کو مائنس کرنا ضروری ہے، نہ کہ عرس شریف ہی کی مخالفت کو شروع کر دے گے عرس ہی نہیں ہونا چاہیے، تو پھر تو شادی کرنی نہیں چاہیے کسی کو۔ آپ مجھے کوئی ایک مثال دے دیں کہ جس نے وہ شریعت کے مطابق شادی کی ہو، ہاں وہ چھپ کر کورٹ میرج کرتے ہوں، اب اس پر تو الگ پھر ڈسکس ہوگی کہ شریعت کے مطابق کتنا ہوتا ہے اس میں، تاہم یہ کہ جو مطلب باقاعدہ پروپر طریقے پر چھپ کر نہیں علل اعلان جو شادی کرتے ہیں، پہلی شادی، کوئی بتا دے مجھے کہ وہ شریعت کے مطابق کسی نے کی ہو تو آ جائے دعویٰ کر دے، شاید لاکھوں میں کوئی ملے، تو پھر شادی تو ختم ہو جانی چاہیے۔ عرس تو اب بھی کئی ملیں گے جو بغیر
یعنی کہ وہ خرافات کے اور صحیح طریقے پر اسلامی طریقے پر ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی تو ناک ہی کاٹ کے پھینک دو. اب جو کہتا عرسی مت کرو کہ اس میں یوں ہو گیا ہے تو وہ بھلے ناک کاٹ دے, ہم نہیں کاٹیں گے اور آپ کو کاٹنے بھی نہیں دیں گے کہ نادان ناک نہیں کاٹی جاتی. مکھی چاہے 100 بار آ کے بیٹھے, مکھی ہی کو اڑانا ہوتا ہے, ناک کو نہیں. اس طرح عرس میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیزیں داخل ہو بھی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں, اس کو منع کیا جائے کہ ایسا نہ کیا جائے, نہ کہ کوئی صحیح طریقہ ہے اور اسی کو ختم کر دیا جائے. اور سیرت پر بھی ان کے ایسے مواقع پر بعض اوقات رسالے کتابیں شائع ہوتی ہیں تو وہ بھی اگر اویلیبل ہیں تو پڑھیں. جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا آج کل عرس کا ہمارے یہاں سیزن ہے, تو اس میں یہ کہ ان کی سیرت پر تو کئی کتابیں لکھی گئی ہیں الحمدللہ, اور روزانہ مدنی چینل پر بھی سلسلے جاری ہیں. ایک تو ذوق نعت شاید ہفتے میں 3 بار ہوتا ہے, بڑا دلچسپ اور معلوماتی سلسلہ ہوتا ہے, وہ اعلیٰ حضرت کی یاد میں ہی ہوتا ہے. اس طرح اور بھی سلسلے مطلب کافی کچھ بیان ہوتا رہتا ہے اعلیٰ حضرت کی سیرت پر. عرس کے فوائد تو ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں مبشر مدنی بول رہا ہوں کاموں کی. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سفر کے مہینے میں چنے وغیرہ مثلاً کے ابال کر کے بانٹتے ہیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ بلائیں ٹلتی ہیں, قرضہ آسان ہوتا ہے, تو اگر درست ہے تو اس کی رہنمائی فرما دیجیے. اب کوئی چنے بانٹتا ہے یا کوئی چیز بانٹتا ہے, اس میں کوئی ایسی نیت نہ ہو جو مطلب خرافات پر مبنی ہو, جیسے کہ بلائیں اترنا. اب یہ سفر میں ایسا کچھ ہے نہیں کہ خصوصیت کے ساتھ سفر میں بلائیں اترتی ہیں, جیسے لوگ معاذ اللہ اس کو منوس سمجھتے ہیں سفر کو اور بلاؤں کا مہینہ سمجھتے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حدیث پاک میں صاف فرما دیا ولا سفرا, سفر میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے, اس میں کوئی نحوست نہیں ہے. اب اس نیت سے تو عام طور پہ یہ بانٹے نہیں جاتے چنے. اب اس سوال میں بھی یہ کہا گیا کہ اس سے بلائیں جو ہیں وہ نقصان نہیں پہنچائیں گی, تو بلائیں اترتی نہیں ہے. خصوصیت کے ساتھ تو نقصان پہنچنا نہ پہنچنا الگ بات ہے, وہ تو سارا ہی سال کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. سفر کی خصوصیت اس میں نہیں ہے. اس طرح کسی یعنی کہ غلط چیز کو رواج نہ دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے, یہ سوال کر رہے ہیں آج کل ملازموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے, معمولی باتوں پر اکیلے یا سب کے سامنے ذلیل بھی کیا جاتا ہے, تو ایسے میں اس ملازم کو کیا کرنا چاہیے اور ایسا کرنا کیسا ہے؟ جو ناک اپنے ملازم کو اس طرح کرتا ہے جیسا کہ سوال میں کہا گیا, ذرا وہ گناہ گار ہے, ظالم ہے کہ اس نے ظلم کیا, تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ملازم کو صبر کرنا چاہیے. اب ملازم تو اتنی ہمت کر نہیں سکتا کہ وہ سامنے جواب دے اور ہڑا اڑی کرے, تو پھر یہ دکان کے نیچے ہوگا, دکان پر نہیں آ سکتا. تو اس لیے وہ ملازم صبر کرے اور دوسروں کے آگے تذکرے بھی نہ کرے, غیبتوں میں بھی نہ پڑے. بعض اوقات یہ کہ ملازم اتنے اکڑفوں والے ہوتے ہیں کہ سیٹ کو مجبوری ہوتی ہے, بوس کو, ملازم بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, چوریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں, وقت کی چوری کرتے ہیں, جتنا اس کو ٹائم دینا ہوتا ہے اور جس انداز پر کام کرنا ہوتا ہے. یعنی نارمل انداز میں جتنے گھنٹے کا کام ہے نا, ڈیوٹی جو بھی طے ہوئی ہے, وہ نارمل انداز میں اس کو درمیانی انداز میں کام کرنا ہوتا ہے, لیکن نہیں کرتے. آگے بھی یہ ٹائم بھی کھٹا دیتے ہیں, زیادہ ٹائم ویسے ادھر ادھر گزار دیتے ہیں اور تنخواہیں پوری لیتے ہیں. تو یہ ایسا کرنے والے بھی جو عرف سے ہٹ کر ٹائم مطلب پورا گزارتے نہیں ہیں ڈیوٹی میں, اور وہ نارمل کام بھی نہیں کرتے, تو اس طرح مطلب یہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں. اور اتنی تنخواہ جس نے ناجائز انداز اختیار کیا ہے جو اس میں نہیں کرنا تھا, تو اس کی اتنی تنخواہ بھی جائز نہیں ہوگی اس کے لیے. ایسی تنخواہ لی ہے تو وہ توبہ سے پاک نہیں ہوگی, واپس لوٹانی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال موصول ہوا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہمارے یہاں پر کچھ لوگ آٹے کی بال بناتے ہیں اور پھر اس کو مچھلیوں کے آگے ڈالتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ کیا اس میں کوئی منتیں پوری ہوتی ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ آٹے کی گولیاں فی نفس ہی مچھلیاں اگر کھاتی ہوں تو کھلانے میں کوئی حرج نہیں تھی، لیکن اب سفر میں خاص کر کہ یہ بلائیں اترنے کی، تو بلائیں نہیں اتریں گی یا اس طرح کوئی مرادیں پوری ہونی ہیں اور سفر کے ساتھ مخصوص صحیح ہے، تو اس طرح کے توہمات وہمات کی جبکہ شریعت میں اس کی دلیل ہے نہیں، پیروی نہیں کی جائے گی، وہمات کی پیروی نہیں کی جائے گی اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد شہزاد علی اطاری یہ سنت کی بارگاہ میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرد ٹیلر ہے، وہ کیا مرد عورت کے کپڑے سی سکتا ہے یا نہیں سی سکتا؟ مرد عورت کے کپڑے تو سی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن زندہ عورت کو کھڑی کر کے اس کا ناپ نہیں لے سکتا۔ اجنبیہ کا ناپ لے گا تو ظاہر بدن کو چھوئے بغیر تو یہ ہو نہیں سکے گا، نگاہوں کی حفاظت بھی نہیں ہو سکے گی، آنکھیں بند کر کے تو ناپ نہیں لے گا۔ اگر کوئی اپنا وہ کرتا دیتی ہے عورت کہ اس کے مطابق بنا دو یا یہ لباس اس کے مطابق بنا دو تو یہ بنا سکتا ہے، جبکہ اور کوئی خرابی نہ ہو اس میں شرعی طور پر۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال ہے کہ اگر کسی کو کفر یا خیال آتے ہوں تو زبان سے تذکرہ کر کے توبہ کر سکتے ہیں؟ اب یہ کہ خیالات کو زبان سے کیوں لایا، ویسے خیالات آتے ہیں تو اس سے توبہ تو اس پر فرض نہیں ہو جائے گی، خیالات تو آتے ہیں اور بندہ جھٹک دیتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، تو یہ تو مطلب اس کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے نا کہ اس کو برا سمجھ رہا ہے، اس پر کوئی توبہ تو فرض ہے نہیں، اپنی زبان سے بھی کہنے کی یا ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی کسی نے کسی کو پوچھنے کے لیے عالم سے مثلا پوچھنے کے لیے کہا کہ مجھے اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو حکم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے اس کا، تو اس لیے اس نے یہ دہرایا، تو اس کو بھی یہ بھی کفر نہیں ہے، نہ اس میں کوئی توبہ فرض ہے۔ کتابوں میں تو یہ لکھا ہی ہوتا ہے کہ ایسا کہو گے تو کفر ہے، ویسا کہو گے تو کفر ہے، تو اس طرح تو پھر تو کوئی وہ لکھ کر ہمیں سمجھائے گا ہی نہیں، کوئی حکم لگے گا نہیں۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں سینکڑوں ہزاروں کفریات کی مثال ہیں، یہ سب کو پڑھنا بھی چاہیے، بلکہ کفریہ کلمات کی معلومات رکھنا، اس کو سیکھنا، یہ تو فرض علوم میں سے ہے، جب جانے گا نہیں تو اپنے دین کی حفاظت کرے گا کیسے؟ وسوسے اور ان کا علاج، یہ رسالہ بھی بہت مفید ہے، اور وسوسے کیا ہوتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی امیر اہل سنت نے اس میں فرمائی ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی لیا جا سکتا ہے، اور دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی فری آف کاسٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اسلامک ای بک لائبریری، وہاں سے بھی رسالہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟ عرض کیا ہاں، ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں۔ فرمایا یہ کھلا ہوا ایمان ہے، یہ مسلم سے بھی حدیث ہے۔ تو صحابہ کرام کے کمال ایمان کی یہ دلیل ہے کہ وسوسے پر عمل کرنا تو کیا ماننا، اسے زبان پر لانے میں بھی گھبراتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وسوسے آنا کمال ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ چور بھرے گھر میں ہی جاتا ہے اور شیطان مومن کی فکر میں زیادہ رہتا ہے کہ اس کے ایمان کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ میراث شریف میں اس کی شرح بیان کی گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ، جس طرح ابھی ہم نے ایصال ثواب وغیرہ کے حوالے سے جو باتیں سنی امیر علیہ سنت سے، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ باقاعدہ قرآن خوانیوں کا اہتمام اور ایصال ثواب کی ایک بڑی زبردست ترکیب ہوتی ہے،
اور بالخصوص ان دنوں میں الحمدللہ جب کہ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے حوالے سے بھی ہم نے گزشتہ دنوں بیان سنا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ باتیں سنی. تو دعوت اسلامی کے اسپیشلی مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، سنتوں پر دینی حلقے لگتے ہیں، اور خاص کر جیسے بزرگوں کے جو عرس ہوتے ہیں تو جہاں دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ خرافات ہو رہی ہیں، اور اگرچہ ان کو بھی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے کثیر عاشقان اولیاء اس مزار شریف کے اطراف میں جو ہے وہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں. زائرین جو دور دور سے مزار شریف پر عرس منانے حاضر ہوئے، الحمدللہ ان کو نماز سکھانے کی ترکیب بھی ہوتی ہے اور دیگر برکتیں بھی حاصل کی جاتی ہیں. تو الحمدللہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہو رہا ہے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دو مرضی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ دو، نہ دو مرضی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ دو، نہ دو مرضی تمہاری تم مدینے کا ٹکٹ. میں پکارے جاؤں گا داتا پیا، داتا پیا، میں پکارے جاؤں گا داتا پیا، داتا پیا، میں پکارے جاؤں گا داتا پیا، داتا پیا. نظر کرم، نظر کرم داتا. امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے، باجماعت نماز کے فضائل بتا دیجئے اور باجماعت نماز کا شوق کیسے پیدا ہو. اس کے فضائل پر غور کیا جائے اور نہ پڑھنے کے جو نقصان ہیں اس کے بھی مطلب معلومات رکھی جائے. تو جماعت سے نماز پڑھنے کے تعلق سے مکتبۃ المدینہ کتاب فیضان نماز میں کافی مواد ہے، کافی روایات ہیں، ان کو پڑھ لیا جائے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو 40 راتیں مسجد میں با جماعت نماز عشاء پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے. حوالہ ابن ماجہ جلد پہلی صفحہ نمبر 437 حدیث نمبر 797. اور بخاری شریف میں صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے نہ اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. حوالہ صحیح بخاری کتاب الاذان باب جلد پہلی صفحہ نمبر 233. مزید فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص 40 راتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے کہ عشاء کی تکبیر اولا فوت نہ ہو تو اللہ پاک اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا. حوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 797. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے. ایک اور حدیث میں جس نے کامل یعنی کمپلیٹ وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ ایمان پر خاتمے کا عمل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مسجد بنانے یا وہاں با جماعت نماز ادا کرنے کا شوق صحیح مومن کی علامت یعنی نشانی ہے. انشاءاللہ ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. حوالہ تفسیر نعیمی جلد 10 صفحہ نمبر 195. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ طلباء کرام خصوصاً وہ طلباء جو کسی وجہ سے آن لائن
درس نظامی کر رہے ہوں وہ وقت کے ضیاع سے کیسے بچیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے کہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ اپنے دور طالب علمی میں علم اکٹھا کریں. جزاک اللہ خیر. ذرا وقت کا ضیاع یعنی ضائع کرنا یہ تو سب کے لیے مطلب نقصان دہ، چاہے طالب علم ہو یا نہ ہو، آن لائن پڑھتا ہو یا ریگولر تعلیم حاصل کرتا ہو کسی مدرسے میں، سب کو اپنا وقت بچانا ہے. اب آن لائن پڑھنے والوں میں ہو سکتا ہے کوئی وقت زیادہ ضائع ہونے کے اسباب ہوتے ہوں گے، مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے. تو اگر ہے کوئی بھی ایسے اسباب ہے تو واقعی ان سے بچنا چاہیے اور وقت کی قدر کرتے ہوئے اس سے وہ کام لیا جائے جس میں دنیا و آخرت کا نفع ہو، فائدہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. آن لائن پڑھنے کے تعلق سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کو آدھا گھنٹہ ہی وقت ہے اور آدھا گھنٹہ اسے آن لائن اس کے استاد صاحب ٹیچر پڑھا رہے ہیں، تو اس کے بعد ہے ہی آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یا 1 گھنٹہ، نہ اس کے پاس کوئی اور درجہ ہے کہ اور اسٹوڈنٹ ہے یا اور طلبہ کرام ہیں، تو وہ بیٹھے ہی ان کے ساتھ ہیں اور وہ ان کو 1 to 1 پڑھا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ پڑھ رہے ہو کوئی نیٹ پرابلم نہیں ہے اور کچھ اور ایسا پرابلم نہیں ہے تو اس کو تو آدھا گھنٹہ کلاس ہی لینی ہے. نہ استاد صاحب نے ٹیچر نے کسی اور اسٹوڈنٹ کی طرف جانا ہے، کسی اور طالب علم کی طرف بھی نہیں جانا، اسی کو ہی پڑھانا ہے، اسی نے ہی پڑھنا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آن لائن پڑھنے والوں کے لیے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ لگتا ہے کہ ان کو وقت ان کا صرف پڑھنے میں ہی لگے، کسی اور کام میں نہ لگے. اگر اس کے ایسی کوئی طبیعت ہے تو اگر آپ استاد صاحب پڑھا رہے ہیں، مثال کے طور استاد صاحب، آپ استاد صاحب اس کو دیکھے ضروری نہیں ہے، استاد صاحب پڑھا رہے ہو یا موبائل پہ لگا ہوا ہے، جی جی استاد صاحب ہیڈ فون لگا ہوا ہے، جی جی استاد صاحب، جی جی استاد صاحب، تو اب یہ بیچارہ خود اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. استاد صاحب تو اپنے کام کر ہی رہے ہیں، تو وہ پھر پڑھائی پر ہی دھیان دے اور اسکرین پر رہے اور جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ وہ رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید زیادہ اس کے لیے مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے کہ اس کا وقت ضائع نہ ہو. واللہ اعلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہ مانگنا کیسا؟ فرض نماز کے بعد دعا مانگی جاتی سنت ہے، وہ جو اللہم انت السلام، اور یہ بھی سنت ہے کہ اللہم انت السلام شروع کرنے سے پہلے 2 یا 3 مرتبہ استغفار بھی کہے، استغفر اللہ کہے، استغفار کرے. جو نہیں کرتا تو اس نے سنت چھوڑی. مانگنی چاہیے کہ یہ قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے نماز کے بعد دعا کرنا، لیکن جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں تو ان میں اذکار طویلہ، لمبے لمبے ذکر و اذکار کی منع کی گئی ہے، تو اس لیے وہ دعا بھی مختصر مانگے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے، اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو کیا شوہر پر لازم ہے کہ بیوی پر سختی کر کے اسے نماز پڑھوائے؟ وہ امر بالمعروف کرتا رہے، اس کو سمجھاتا رہے نماز کے لیے. سختی کا تو میں نے پڑھا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی 786 نصیحتیں کتاب صفحہ نمبر 51 نصیحت نمبر 29. ارشاد فرمایا ملنسار یعنی خوش اخلاق بن جائیے. اگر فطرتاً یعنی بائی نیچر ملنسار نہ ہو تو تکلفاً یعنی زبردستی ملنساری کیجیے. یا مرشدی معلوم یہ کرنا ہے کہ زبردستی ملنساری کیسے اختیار کی جائے، اور یہ بھی فرما دیجیے کہ ذمہ دار اور ایک امام کے لیے ملنساری کی کیا اہمیت ہے. یا سیدی میرے لیے، میرے علاقے کے تمام ذمہ داران کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا بھی فرما دیجیے. آمین. مریض ہوتا ہے تو اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، لیکن تکلفاً اس کو کھانا پڑتا ہے.
अपने आप को वो मजबूर करता है, ज़बरदस्ती खिलाता है कि नहीं खाएगा तो कमज़ोर पड़ जाएगा, तो बीमारी बढ़ने का अंदेशा रहेगा। ये भी एक तरह का मतलब है कि ज़ाहिर है कि अखलाकी तौर पर कमज़ोरी है कि बंदा मिलनसार ना हो, मुस्कुराता भी ना हो, मुंह उसका चढ़ा हुआ रहता हो, तो ज़ाहिर लोग उससे भागेंगे। लोगों को बाज़ वक़्त तशवीश होगी कि बड़े जोश में अगर कोई मुलाकात करे, हाथ मिलाए, हाथ मिलाने के लिए आए और अगला जो है वो रूखे अंदाज में इधर उधर देखते हुए खाली हाथ पकड़ा दे, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, परेशानी होगी उसको। तो यूं मतलब ये कि कोशिश करें कि मुस्कुराने की आदत पड़ जाए। अगर मुस्कुराने की आदत नहीं है तो, और अच्छी तरह मिलने का भी अगर नहीं है ज़हन, तो कोशिश करके हो तो सकता है तकल्लुफन बहुत सारे काम बंदा करता ही है ना, पढ़ते हैं लिखते हैं तो नहीं दिल करता, लेकिन ज़बरदस्ती अपने आप को इस पर बंदा आमादा करता है और लिखता है। नौकरी में दिल लगे ना लगे जाते ही हैं, तकल्लुफन नौकरी करते हैं, तकल्लुफन दुकान चलाते हैं। बहुत से ऐसे मिलेंगे आपको, या कुछ ना कुछ मिले होंगे कि जिनको काम धंधे में दिल नहीं लगता, नहीं अगर करते तो घर वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं, फिर आखिरकार वो हड आराम, एक इत्तिला हमारे यहाँ हड आराम हो जाता है, फिर वो कोई काम नहीं करता और दुनिया को कहता है कि मेरा वो यूं है, काम नहीं मिलता। फिर तो काम करोगे नहीं तो आपको नौकरी रखेगा कौन, तनख्वाह देगा कौन? घर में माँ बाप नाराज होते रहते हैं, तो क्यों नाराज होते रहते हैं? मैं दुकान पे नहीं जाता, ये वजह तो शायद बाद में बताएगा। सर दुकान पे नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो माँ बाप शाबाश तो नहीं देंगे ना। तो बहरहाल ये कि सारे काम जब बंदा तकल्लुफन करता है, नमाज में किसका दिल लगता है? लेकिन टाइम टू टाइम नमाज फर्ज है, जिसको एहसास होता है कि नमाज फर्ज है तो पढ़ता ही है ना। अब वो खुश नसीब कम होते हैं कि जिनका वाकई दिल भी लगता हो और खुशू के साथ वो नमाज पढ़ने में कामयाब होता हो, तो इससे तादाद बहुत थोड़ी होती है। तो यूं मतलब मुस्कुराना, अच्छी तरह मिलना, ये भी मतलब ये कि तकल्लुफन करना चाहिए इसे, तो इंशाअल्लाह आदत भी पड़ जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए से सवाल है कि क्या कोई ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन की हालत में देख सकता है? जी हाँ, किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर चाहे करम फरमा दें, तो अगर बचपन शरीफ का मंजर किसी ने देखा तो वो भी दुरुस्त है, हरज नहीं इसमें। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल नहीं बन सकता। ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस बयान की गई। हज़रत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अशअतुल लम्हात में इसकी शरह को यूं करते हैं, यानी जो शख्स ख्वाब में एक सूरत देखे और समझे कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। शैतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में नहीं आया। खा वो शख्स हुजूर को बचपन शरीफ की उम्र में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे, या जवानी की उम्र में, या बुढ़ापा शरीफ की उम्र में, किसी भी उम्र की सूरत मुबारक में देखे वो, तो शैतान किसी भी सूरत में नहीं आ सकता। ख्याल है कि ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा चमकदार देखना अपने दुरुस्ती अकायद की अलामत यानी निशानी है, और चेहरे अनवर में सियाही में कालक देखना अपने दिल की सियाही यानी कालक बदअकीदगी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक साफ सफेद अपने नेक अमाल होने की अलामत है। लिबास मुबारक कसीफ देखना अपने अमाल कसीफ, मसलन मतलब नामुनासिब, बेला कुचेला, या इस तरह कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा लिबास है नहीं, लेकिन ये अपनी कैफियत, सरकार तो आईना है,
अपनी कैफियत के मुताबिक ये देख रहा है। तो ये आमाल के लिबास मुबारक को कसीफ देखना अपने आमाल खराब होने की अलामत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईना हक़नुमा है, आईने में अपना चेहरा नजर आता है। ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नाजायज हुक्म दें तो वो हमारे अपने सुनने में फर्क है। किसी ने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम शराब पियो, इसकी ताबीर दी गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शराब मत पियो। तूने गलत सुन लिया, तेरी गलती है कि तुझे सुनने में पियो आया। या खम्र से मुराद नहीं, जहाँ ये शराब कहा गया उससे मुराद शराब तहूर यानी कि पाकीज़ा शराब। शराब तहूर शराब मोहब्बत है, यानी यूं मतलब या तो मुराद है कि शराब से मुराद वो नशा लाने वाली जो हराम है वो शराब नहीं है, शराब मोहब्बत की शराब या जन्नत की शराब जिसे शराब तहूर कहा गया है। अब फिर भी ताबीर तो मुअब्बिर ही बता सकता है। जिस हाल में बंदे ने ज़ियारत की तो वो किसी ताबीर जानने वाले, और ताबीर भी वो बता, ये तो बाबा जी लोग बता रहे होते हैं ताबीरें फुट, इनकी ताबीरें नहीं चलेंगी, ताबीर बताने वाले की भी शराइत है। आपने नोट किया होगा कि मुझे पूछते हैं ताबीर तो मैं मना कर देता हूँ जी, ताबीर का इल्म नहीं जानता मैं, मुझे फन नहीं आता। और कुछ शराइत ऐसे हैं कि हर एक ताबीर नहीं कर सकता। ये लोग करते हैं अटकल से, तो ये इनके लिए जायज नहीं होता, अटकल से ताबीर कर रहे होते हैं। ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, देखने की है सारी बाहर आँखों में, इल्तिजा है कबूल हो जाए मुझको दीदे रसूल हो जाए, उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, के देखने की है सारी बाहर आँखों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है कि क्या हम फरिश्तों को ईसाल सवाब कर सकते हैं? या फरिश्तों को भी कर सकते हैं, मुसलमान जिन्नात को भी कर सकते हैं ईसाल सवाब, एक दिन के बच्चे को भी कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए ये सवाल भी आया है, अगर किसी की गीबत की हो तो मुआफ़ी अल्लाह पाक से मांगें या उस शख्स से मांगें? गीबत हराम है, कुरान और हदीस में इसकी ममानत है। तो ये अल्लाह और रसूल की नाफरमानी तो हुई, तो यूं तौबा भी करे, और अगर उस शख्स को पता चल गया गीबत का तो अब उससे भी माफी मांगे। दोनों तरह के कौल हैं कि या तो पता चल गया तो माफी मांगना जरूरी हो गया, ये भी इकबाल है कि पता चले ना चले उससे माफी मांगे। तो हमारे यहाँ ये बाहर शरीयत वगैरह में यही लिखा है कि पता चले तो उसको, तो अब ये हक़ुल अब्द भी शामिल हुआ कि उसकी दिल आजारी वगैरह पता चलेगा तो होगी ना। तो यूं मतलब है कि अब ये उससे माफी मांग ले पता चलने की सूरत में, ना चला तो तौबा काफी है।
पता ना चला तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। کہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کو رمضان شریف میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو سیدی کس طرح ہم خود کو اعتکاف کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور دوسروں کو کس طرح تیار کریں جامعۃ المدینہ کے ساتھ ساتھ؟ جنہوں نے اعتکاف کیا ہو نا، ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح تیار کیا۔ ویسے فضائل اس کے پڑھے جائیں، فضائل بیان کیے جائیں، رمضان شریف کے فضائل، اس کی برکتیں سمجھائی جائیں، وہ سمجھانے والے سمجھاتے بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک اڑتا ہوا فیضان مدینہ یا مسجد میں جا کے نہیں بیٹھتا۔ پہلے اعتکاف کرتا کون تھا؟ ایک دور ہم نے دیکھا ہے نا کہ مسجد میں یوں سمجھو خلاصہ کہ تیار کیا جاتا تھا، کسی وہ بڈھے بیچارے بیٹھتے تھے، بعض اوقات مسجد میں اکیلے بیٹھتے تھے اور باہر نکلتے استنجا وغیرہ کے لیے تو ڈاٹا باندھ لیتے تھے۔ تو طرح طرح کے ان کے یوں خیالات بھی ہوتے تھے کہ مسجد سے باہر نکلیں گے تو بولیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کوئی استنجا خانے کے لیے نکلا شرعی اجازت سے، مثلا استنجا خانے جانے کے لیے نکلا، اب راستے میں کسی نے سلام کیا، جواب تو دینا ہے نا، اور ڈاٹا باندھ کے رکھا ہے، جواب دینا ہی نہیں ہے، بولنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور اگر کسی عالم ہے بالفرض اور مسئلہ کوئی کسی نے پوچھا تو چلتے چلتے جواب دے سکتا ہے، یا کوئی بھی سوال طبیعت پوچھی کسی نے تو چلتے چلتے بات کر سکتا ہے۔ معتکف جو ہے بالفرض فضول بات بھی کر لی اس نے، چلتے چلتے رکا نہیں اس کے لیے، تب بھی وہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ڈھاٹا باندھنے کی کوئی وہ صورت نہیں ہے یہاں۔ البتہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ڈھاٹا اس لیے باندھا ہو کہ کوئی پکڑ نہ لے، یہی بات تو ہمارا کہاں یار اتنی جلدی میں جا رہے ہو، ٹھہرو یار۔ اب وہ پکڑ لیا اس نے مسجد سے باہر اور وہ رک گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جیسے وہ باہر چیز تو لکھا ہے کہ معتکف کو قرض خواہ نے روک لیا، پکڑ لیا، روک لیا کہ میرے پیسے دے، کہاں جاتا ہے؟ تو ہمارا قرض خواہ نے روک لیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یوں مطلب کوشش کریں ابھی سے، تو اپنے پہلے وقت بھی یہ مثال دے رہا تھا کہ واقعی کوئی نہیں کرتا تھا، اکا دکا بھی بعض مسجدوں میں کرتے تھے۔ ان کے کھانے کا انتظام بھی آس پاس والے لوگ میرا خیال ہے باندھ دیتے تھے کہ کوئی سحری لائے گا، کوئی افطاری لائے گا، یا ایک ہی کوئی فرد سحری افطاری کا انتظام۔ تو اس طرح مطلب ترکیب کرتے تھے، کیا وہ پردہ باندھ کے وہ بزرگ جو ہوتے تھے وہ اعتکاف فرماتے تھے، اور تلاوت کے لیے قرآن کریم ان کے پاس تشریف فرما ہوتا تھا، رکھا رہتا تھا، تلاوت کرتے تھے۔ یوں مطلب اعتکاف ہوتا تو صحیح ہے، تلاوت تو کرنی چاہیے۔ ایک بات بولوں کہ پہلے یوں ہوتا تھا، پھر یہ آہستہ آہستہ جب ایک دوسرے کو سمجھانا شروع کیا، اعتکاف کے فضائل پتہ نہیں تھے تو سمجھانا شروع کیا، جب دعوت اسلامی بن گئی اور سمجھانا شروع کیا اس کے فوائد، اس کے فضائل، تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں تک تعداد پہنچ رہی ہے اعتکاف کرنے والوں کی۔ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، تو آپ بھی سمجھاتے رہیں، سب تیار کریں ایک دوسرے کو۔ مدرسین کو بھی چھٹی ہوتی ہے، طلباء کرام کو بھی چھٹی ہوتی ہے، جو دینی مدارس ہیں، قاری صاحبان کو بھی چھٹی ہوتی ہے، طلباء کرام، قاری صاحبان، ناظمین، مدرسین، تو جن کے پاس وقت ہوتا ہے تو ان کو اس سے فائدہ اٹھا کر بن پڑے تو حاصل کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت سارے سائیں پورے ماہ رمضان کا بھی اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، 10 دن کا تو اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور ہم نے سنا ہے کہ وعظ و نصیحت کے دوران
تسبیح وغیرہ ذکر اذکار وغیرہ نہیں کرنے چاہیے. یہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ حکم جب فرائض علوم بیان کیے جا رہے ہوں اس وقت کا ہے یا کوئی بھی واعظ و نصیحت سنے تو اس وقت ہمیں خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے. اس کے ساتھ یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ بعض اوقات بیان وغیرہ کسی اور زبان میں ہوتے ہیں کہ جس کا ایک لفظ بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, تو اس وقت کا کیا حکم ہوگا کہ ہم اس دوران بھی خاموشی اختیار کریں. رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. ہماری بلا حساب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیں. واض و نصیحت جب ہو رہا ہے تو اب یہ پڑھے گا تو توجہ تو بٹے گی. ہاں جی, آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آیا یا بیان کرنے والے نے ہی درود شریف کی ترغیب دلائی, صلو علی الحبیب کہا صلی اللہ تعالی علی محمد, یا ویسے ہی مقررین بھی فرماتے ہیں کہ سب جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے, تو پڑھے اس وقت درود شریف. اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تب بھی درود پاک پڑھے بیان میں. باقاعدہ کا ذکر و اذکار کرے گا اور بیان میں بیٹھے گا تو غالباً توجہ رہے گی نہیں اس کے لیے. ایک تو یہ صورت کہ نہ کرے. اب سمجھ میں نہ آنا, خطبہ عربی میں ہوتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, لیکن خطبے کے اپنے احکام ہیں, خاموش رہنا ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور یہاں خاموش رہنا کمپلسری ہے جو خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہے. اب یہ خطبہ چاہے جمعہ کا ہو, چاہے عید کا ہو, چاہے نکاح کا ہو, ہے نا, ان سب کا سننا جو ہے یہ فرض ہے جبکہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہے, اور کوئی کام اس میں نہیں کر سکتے جن کی ممانت ہے. یہاں تک کہ دوسرے کو نیکی کی بات بھی نہیں بتا سکتا. باقی یہ کہ مطلقاً جسے کوئی تسبیح پھرا رہا ہے اور اگر وہ یوں لگتا ہے اس کو کہ وہ برابر سن رہا ہے اور سننے میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہے, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب اگر اس میں رہنمائی فرما دیں تو. اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا اس طرح سے, کیونکہ انسان عام طور پہ دو طرف توجہ رکھ نہیں پاتا. تو وہی ہے کہ بھلے وہ فرض علوم ہو یا دوسرے ہوں, بات کہیں کچھ جائے گی, ہو سکتا ہے اس کے سمجھ میں کچھ اور آ جائے. تو اس سے یہی کہیں گے کہ وہ ان چیزوں کو روک کر توجہ کے ساتھ جو بیان کیا جا رہا ہے اسے ہی سنیں, وہ سوائے وہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آئے تو اس میں درود پاک پڑھ لے. وہ حضور یہ بات مدنی مذاکرے میں پہلے بھی اس طرح کی ہوئی تھی کہ جیسے کہ بیان ہو رہا ہے, جیسے ابھی آپ مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں تو اب آپ جیسے بیان فرما رہے ہیں تو ایک اسلام بھائی بیٹھ کر تسبیح پڑھے یا زبانی کو یاد ہے اور وہ کرے, تو آپ بیان فرما رہے تو بولے کہ میں سن پا رہا ہوں, تو اس کو بھی اجازت نہیں دی گئی تھی. اسی طرح جیسے کہ ہم مشورہ کرتے ہیں, دینی مشورہ ہوتا ہے یا کوئی آپس کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, تو بھی مطلب کہ میری مشاورت تھی مفتی صاحب سے, کہا اس کو بھی منع کیا جائے گا, کیونکہ سامنے والا جب آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اس کی بات سن تو رہے ہیں لیکن اس کے سامنے ہی آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں, تو وہ اس کو ایک کہتے ہیں ایریٹیٹ, آپ اس کو جیسے پریشان کر رہے ہیں, اس کو لگے گا اس کو میری بات کی اہمیت نہیں ہے یا میری بات سن نہیں رہا ہے یا توجہ نہیں دے رہا. اور وہ بیان کرنے والا بھی یا بات کرنے والا بھی اس کو اپنے لیے اچھا فیل نہیں کرے گا کہ یار مطلب کہ میں بات کر رہا ہوں تو ان کو میری بات توجہ کے ساتھ سننی چاہیے. تو ایسے موقع پر تسبیح ہاتھ میں رکھنا یا تسبیح پڑھنا, یا بعد اوقات تسبیح کے ساتھ ساتھ اب تو حضور 2 قدم آگے ہے, اب تسبیح تو خیر الگ ہی ہو گیا, اللہ کرے ہمارے ہاتھوں میں ذکر و اذکار کی ایسی اللہ عادت ڈال دے کہ جہاں جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہاں کم از کم پڑھے تو صحیح. لیکن اب تو یہ ہے کہ حضور آپ ہم بات کر رہے ہیں اور سامنے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے, جی آپ بات کریں, بولے جی آپ بات تو کریں, ایک منٹ, ایک منٹ, ہاں جی فرمائیے, جی کیا کہہ رہے ہیں. اب حضور یہ انداز اختیار کرتے, یہ بالکل کرتے ایسا انداز اختیار, ایسا مطلب سامنے والا بولے یار میں موبائل پر ہی آ جاتا ہوں, تمہارے پاس سامنے بیٹھنے کی میری اوقات تو ہے نہیں, موبائل کے ذریعے ہی آپ جواب دے رہے ہوتے ہو. تو یہ اتنی مطلب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دل خوشی اور ملن ساری کی ساری باتیں کی, لیکن حضور یہ موبائل جو ہے نا اور اس طرح کی دیگر چیزوں نے بالکل عجیب و غریب معاملہ کر دیا. دل جوئی اور دل خوش کرنا کہ رکھ دیا جیب کے اندر رکھ دیا یا یہ کر دیا, ایسا ہو مشکل گیا ہے. ویسے یہ اپنے
दूसरा जो बयान भी कर रहा है ना मुबल्लिग या मुक़र्रिर जी हाँ, या खतीब साहब, है ना, तो अगर कोई तस्बीह लेके बैठा हो उसके सामने, समझे, और पढ़ रहा हो, अंगूठे चूम रहा है, कभी पढ़ते पढ़ते कभी तस्बीह चूम रहा है, समझे, तो मुक़र्रिर साहब को भी मजा नहीं आएगा बयान करने में, परेशान हो जाएंगे कि यार अब क्या करूं, ये लिफ्ट ही नहीं करा रहे मैं जो बोल रहा हूँ। सीधी बात है, दिल में मतलब उसके अच्छा फील नहीं होगा। तो मेरी तो खैर एक आदत सी है कि जब मैं मोबाइल पर बातचीत कर रहा होता हूँ और कोई आकर जैसे कि आ जाता है, कुछ बात करना चाहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर यही करता हूँ मैं कि वो मोबाइल अपना बंद कर देता हूँ, उसको बात को रोक लेता हूँ, पहले उसकी बात सुन लेता हूँ जी हाँ, मौके की मुनासिबत से। बात वो ऐसा होता है कि थोड़ा सा बाकी रह गया है और बात जरूरी है तो इशारा कर दिया कि इंशाअल्लाह, है ना, तो ये जैसा मौका। लेकिन मेरे को तो एक छोटा बच्चा भी रोक लेता है भाई कि मेरी सुनो पहले, मैं उसकी सुनता हूँ। वो एक छोटा बच्चा ही है, बच्चा तो होता है ना, वो जो छोटा बच्चा है ना वो भी कर लेता है, उसको कुल इख्तियार आता है। हाँ छोटे बच्चे आप तो बहुत कुछ कर लेते हो उधर, ये मुझे रोकते। हाँ ये तो इसका तो मेरी कहता है ये तो मतलब फ्री स्टाइल है ना। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप जैसे अभी जैसे आपने माशाल्लाह अपने एक अमल इरशाद फरमाया कि कोई आया तो मैं मतलब रुक जाता हूँ या वो कर लेता हूँ, मगर यहाँ इसके अब्बू आते तो भी रोक लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ। तो मतलब बेटा है तो बाप तो फिर बाप है ना। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपकी आदत, हमें पता है आपकी आदत माशाल्लाह प्यारी सी है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये तो आपका एक अपना अमल है, आपको भी ऐसा करते देखा है जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे कि कोई आपके पास आता है या किसी के पास कोई जाता है और वो देख रहा है कि वो व्हाट्सएप पर मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा है, बाद अगर रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं और पता चल जाता है कि सामने वाला रिकॉर्ड करवा रहा है, तो अखलाकी तौर पर उसको इतना दूर खड़ा हो जाना चाहिए कि वो अपना मैसेज रिकॉर्ड करा ले, उसके कान में आवाज़ भी नहीं। अब 5 मिनट का मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया और 5 मिनट के बाद अगला आ गया और अपने इसको रोक कर डिलीट कर दे, तो उसके जाने के बाद वो 5 मिनट भी याद आवे कि ना आवे कुछ पता नहीं है। तो उसके आने वाले के भी कुछ अखलाकियात होते या नहीं होते कि अगला देख रहा है कि ये व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो थोड़ी देर रुक जाए या निकल जाए, क्योंकि वो मौका शायद सलाम करने का भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो ये करते हैं। बढ़िया फरमाया आपने, मौका मेल देखना चाहिए। ये जैसे आया तो आते ही खुदा बात करने वाले ने बात रोक दी, ठीक है, अब वो नहीं रोक रहा तो अगले को थोड़ा सब्र ज़ब्त से काम ले और कह दे इशारे से कि आप, मैं खड़ा हूं, अब बात कर लो या आप रिकॉर्ड कर लो या जो सुन रहे हो वो सुन लो। तो दोनों तरफ से मतलब अगर दिल बड़ा हो तो मसला नहीं होता। लेकिन अखलाकी यही है कि कोई बात करने वाला आया तो जरूरी, ज्यादा जरूरी ना हो तो रोक कर पहले उसको निपटा ले। जैसे कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी तो लिखा है ना कि कोई विरदो वज़ाइफ कर रहा है तो कोई आ गया तो इसको इंतजार ना करवाए कि अब आप वजीफा खींच रहे हैं और वो बेचारा इंतजार में सूख रहा है, तो उसको मतलब फारिग कर दें मुलाकात वाले को कि आपके वजीफे पढ़ने से मुसलमान की दिल जुई, ये ज्यादा मतलब अहम है, यानी इतिलाफ कल्ब है ना, वो ये ज्यादा अहम है। और मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना ये फराइज के बाद अफजल अमल है, अफजल तरीन अमल है कि किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल की जाए। ये भी रिवायत है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नसीहत नंबर 103 मसलके आला हजरत ऐन शरीयत के मुताबिक अदब वाला है, हमें इस पर मजबूती से चलना है इंशाअल्लाह करीम।
हजरत जारी रहेगा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। कुरान की खिदमत, दीन की बात, दावत इस्लामी के साथ। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी। गौसे आज़म की आँख का तारा, गौसे आज़म की आँख का तारा, वाह क्या बात आला हज़रत की। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी और सारे खानदान के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा, शहद से मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं आपको गीबत की तबाहकारियों में से एक मदनी फूल सुनाऊंगा। जो झूठ कहता है वो जहन्नम में कुत्ते की शक्ल में होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। झूठे का अंजाम बड़ा खतरनाक है। ये हजरत हत्तिम असम रहमतुल्लाह अलैह के एक इरशाद का हिस्सा है। इन्होंने भी फरमाया कि रिवायतों में आया है इस तरह का कुछ, फरमाया गिबत की तबाहकारियां पेज नंबर गालिबन 46 पर है। झूठा जो है वो जहन्नम में कुत्ते की शक्ल में होगा। झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को भी अगर झूठ बोलते हैं, बच्चों की आदत भी होती है, तो इनको समझाते रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिन नबिय्यीन। इहयाउल उलूम जिल्द 2 सफ़ा 734 पर एक रिवायत है, बेशक फरिश्ते उस मुसलमान पर हैरत करते हैं जो मुसलमान के पास से गुजरता है और उसे सलाम नहीं करता। अल्लाह अकबर। सलाम को आम करने के लिए कितनी प्यारी रिवायत है ये। तो आप भी आते जाते एक दूसरे को सलाम करें। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जब गुजरते थे तो रास्ते में कोई दरख्त या पत्थर हाइल हो जाता, सुतून हाइल हो जाता, तो वापस जब आमना सामना होता तो सलाम करते थे। तो सारे तलबा किराम भी, असातिज़ा किराम भी, तमाम ईसाई भाई सलाम को आम करें। क्या सलाम करते रहे, सलाम करते रहे, सलाम करते रहे। इंशाअल्लाह चारों तरफ सलामती का दौर दौरा रहेगा। जामिआतुल मदीना के तमाम नाज़िमीन, मुदर्रिसीन, तलबा किराम, मजालिस के अराकीन और जितने भी जिम्मेदारान हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाज़ मैंने क्लिप देखे जिसमें मेरी मरहुमा वालिदा के लिए 17 सफ़र जो योम वफ़ात है इनका, इस साल सवाब का एहतमाम किया गया। अल्लाह पाक आप सबकी इन काविशों को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। ज़ाहिर है कि माँ को कोई इस साल सवाब करे तो बेटे का दिल तो खुश होना है। अल्लाह पाक आप सबको जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला देकर खुश कर दे। अल्लाह आप सबको बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। खूब दिल लगाकर इनमें दीन भी हासिल करें और दीनी काम भी जारी रखें। दीनी काम करते करते जो आलिम बनेगा वो उसका अपना एक अंदाज़ ज़िंदगी होगा और नेकी की दावत का उसका अपना अंदाज होगा, उसमें ज़्यादा इंशाअल्लाह बेहतरियाँ महसूस करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको खुश रखे। बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ का मुल्तजी हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज माशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी हमारे शोबा मोहब्बतें बढ़ाओ इनके इस्लामी भाई उम्मे अत्तार की ईसाल सवाब के लिए बाकायदा इन्होंने कोशिशें की और कसीर इस्लामी भाई को जमा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और भी जिन जिन आशिकाने रसूल ने मदारसुल मदीना, दारुल मदीना और दीगर शोबा जात में और वैसे घरों में मेरी मदनी बेटियों ने, मदनी बेटों ने, जिन्होंने भी मेरी अम्मी जान के इसाले सवाब के लिए कुछ पढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ा, दुरूद पाक पढ़े,
खाना खिलाया। अल्लाह पाक इन सब की इन कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला देकर खुश कर दे। सबको अल्लाह पाक हाजी बनाए, बार बार मीठा मीठा चैन से मीठा मदीना दिखाए। 26 उम्रे किसी ने किए माशाअल्लाह, किसी ने 26 उम्रे का भी ये ईसा अलैहिस्सलाम किया, किसी ने भेजा है माशाअल्लाह। इस तरह बात लिस्टें में मिली है मुझे वालिदा के ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह सबकी काबिशन कबूल फरमाए, आमीन। सबको जज़ा खैर अता फरमाए। सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ग़ीबत की तबाहकारियाँ किताब जिसका अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, ये 507 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसकी कीमत है 1170 रुपये। दावत इस्लामी की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड की जा सकती है। इस्लामिक ई बुक लाइब्रेरी में भी ये किताब मौजूद है और फ्री में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस किताब की इम्तियाज़ी शान ये है कि इसमें 1800 ग़ीबत की मिसालें अमीर अहले सुन्नत ने लिखी हैं। इसी तरह एक रिसाले का पहले भी तज़किरा किया गया था, वसवसे और उनका इलाज, ये 59 पेज का है और सिर्फ 50 रुपये हदिया में इसको भी आप मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मकतबतुल मदीना की किताब फैज़ान नमाज सफ़ा नंबर 309 पर है कि हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शहीदों के साथ किसी और को भी उठाया जाएगा? इरशाद फरमाया, हाँ, उसे जो दिन रात में 20 मरतबा मौत को याद करे। हवाला क़ुतुल क़ुलूब जिल्द 2 सफ़ा 43। इह्याउल उलूम उर्दू जिल्द 5 सफ़ा 477 पर लिखा, इस फजीलत की वजह यह है कि मौत की याद उसे धोखेबाज दुनिया से दूर करके आखिरत की तैयारी का मुतालबा करती है, जबकि मौत को याद न करना दुनियावी ख्वाहिशात में मशगूल कर देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फैज़ान नमाज किताब 600 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसकी कीमत है 1340 रुपये और इसे वेबसाइट से और इस्लामिक ई बुक लाइब्रेरी से आप फ्री में भी हासिल कर सकते हैं। नाज़िल हो सदा रहमत के गोहर अतार की प्यारी अम्मी पर, अतार की प्यारी अम्मी पर। अमीरे अहले सुन्नत की अम्मी जान एक नेक खून थी। अल्लाह पाक की रहमत से अमीरे अहले सुन्नत की अम्मी जान पर कितना करम हुआ कि आबे ज़मज़म शरीफ पीकर कलमा और इस्तिग़फ़ार पढ़कर सारा सफर को आपका इंतकाल हो गया। फैज़ाने उम्मे अख्तर जारी रहेगा। मौला ये गराना शाद रहे, मौला ये गराना शाद रहे, तो हशर यूं ही आबाद रहे, तो हशर यूं ही आबाद रहे। ज़ारे करम के हो गुलदर, फ़िज़ाए करम के हो गुलदर। अतारे की प्यारी अम्मी पर हो प्यारे नबी की खास नजर। अतारे की प्यारी अम्मी पर मिल्लत को दिया ऐसा बेटा, सुन्नत का आलम जिसमें थामा, कुर्बान हमारे कल्ब को जिगर, कुर्बान हमारे कल्ब को जिगर। अत्तार की प्यारी अम्मी पर। प्यारे बाबा जान, मैंने आपकी अम्मी जान के लिए 117 बार दुरूद पाक पढ़ा है, कबूल फरमा लीजिए। यारे पापा जान, मैंने आपकी अम्मी जान के लिए सूरत इखलास पढ़ी है।
آج ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کی بھی مختلف برانچز کے طلباء بھی یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے بھی کچھ ایصال ثواب بھی الگ سے بھی پیش کیا ہے. ماشاءاللہ اللہ سب کی کاوشیں قبول فرمائے, سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, سب کو حاجی بنائے, میٹھا مدینہ دکھائے. ماشاءاللہ. اچھا اب 25 سفر شریف کی بھی تشریف آوری ہونی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف 25 سفر کو, تو وہ نیاز کی بات ہوئی تھی شروع میں, نیاز رضا, تو اس کے لیے بھی کچھ آپ نے قربانی دینی ہے. نیاز کے پیکٹ بنا کر گھر گھر پہنچانا ہے, اوپر نیاز رضا لکھنا, اور پھر وہ عبارتیں سب دی بھی ہیں, یعنی جو کرتے رہتے ہیں ان کے پاس اس کا سیمپل بھی موجود ہوگا, تو وہ لکھ کر گھر گھر پہنچانے کی ترکیب کیجئے گا انشاءاللہ. چاہے تو 25 کر لیں, 25 میں شریف کی نسبت سے 125 کر لیں, 2500 کر لیں, حسب توفیق. نہیں کرتے تو کم از کم ایک تو کر لیں. اب اس میں چاہے تو کھانا بھر لیں, گھر میں جو پکا وہی کھانا بھر لیں, وہی نیاز رضا ہو گیا. یا چاہے تو ڈرائی فروٹ ہے یا کوئی سی بھی چیز ہو جو خشک ہوتی ہے اور وہ گھروں پہ دی جا سکتی ہے, 4 دن وہ چلے گی بھی. کھانا ہوگا تو اسی دن کھایا جائے گا, تو کوئی بات نہیں, کھانا ہی کرنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ سوال کر رہے ہیں, بعض رشتہ دار مسلسل دل آزاری کرتے رہتے ہیں, کیا ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا بھی کیا رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کہلائے گا؟ اب وہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے, دل آزاری یہ سمجھتا ہے اور وہ دل آزاری ہوتی نہیں ہے. اب ایک سوال اس طرح کا سن کر میں جواب دے دوں تو کہ وہ جھگڑے کی بنیاد بن جائے. الیاس نے بولا کہ ہم کو تم سے تعلقات رکھنے ہی نہیں ہے, نہیں رکھ سکتے, تم دل آزاری کرتے ہو. کیا دل آزاری کی؟ ہم نے آپ کو گھر پہ دعوت دی, آپ نہیں آئے. ہم نے اتنوں کو دعوت دی تھی, آپ نے ہمارے اتنوں کو دعوت دی. ہم آپ کے گھر آئے تھے تو ہم کو لفٹ نہیں کرائی. اب یہ دل آزاری پھر اپنے طور پر طے کر لیں گے, کیوں لفٹ نہیں کرائی, بیچارے کا موڈ نہیں تھا, اس سے کوئی نقصان ہو گیا تھا, طبیعت اندرونی طور پہ خراب تھی, یا آپ ملے تو آپ کو لفٹ نہیں کرائی, کس کو زور کی حاجت تھی, واش روم جانے کی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یوں مطلب دل آزاری طے کر کے تعلق کا توڑ بیٹھو گے, کندھا میرا استعمال کر لو گے, تو میں کہاں جاؤں گا, مدینے. اس لیے وہ بنا کر ہی رکھے. اس میں بشارتیں ہیں کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ, جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے, جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کرے. اس کے لیے مغفرت کی بشارتیں ہیں, اس کے لیے حساب قیامت میں آسانی کی اور اس طرح کی بشارتیں. تو معافی و درگزر سے ہی کام لینے میں عافیت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے اہل سنت سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ عطر لگانے کے لیے کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. ویاکم. عطر یہ کہ سنت ہے, نیت کی جا سکتی ہے, اور مسلمانوں کو اس سے فرحت ہوتی ہے خوشبو سے, تو مسلمانوں کو فرحت پہنچاؤں گا. اپنے سے بدبو دور کر کے دوسروں کو غیبت سے بچاؤں گا. کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پسینے وغیرہ کی بو اتنی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بولے, پیچھے سے بولے کہ اس کو اس کے یا بدن میں بدبو اتنی آ رہی تھی کہ سر پھٹا جا رہا تھا, تو یہ غیبت ہوئی. تو اب یہ کہ اس لیے خوشبو لگا لے تاکہ اس کو بدبو نہ آئے اور وہ غیبت کے گناہ میں نہ پڑے. تو موقع کی مناسبت سے اچھی نیت کی جا سکتی ہے. نماز کے لیے تو یہ بھی نماز کے لیے زینت آتا ہے, مستحب ہے, تو نماز کے ٹائم پہ لگایا تو یہ نیت شامل ہو کہ میں نماز کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں, مسجد میں جا رہا ہے تو مسجد کے احترام کے لیے میں خوشبو لگا رہا ہوں, یہ نیت بھی شامل ہو سکتی ہے. تو موقع کی مناسبت سے نیتیں
शामिल की जा सकती हैं। एक सहाबी का नहीं, एक ताबेई बुजुर्ग का गालिबन वाकया भूल गया हूँ कि वो हाथ पे खुशबू लगाते थे कि वो फुला तशरीफ लाने वाले हैं, ये मेरा हाथ चूमे बगैर छोड़ेंगे नहीं, चूमेंगे हाथ। तो इसलिए अब वो बाज़ औक़ात आदमी खाना खाया होता है, कभी हाथ में कोई मतलब नापसंदीदा बू होती है, बाज़ औक़ात इधर हाथ लगता है उधर हाथ लगता है, तो उसमें खुशबू लगा ली ताकि जो मुलाकात कर रहा है तो उसको मेरी हाथ की बदबू से ईज़ा ना पहुंचे, उसको तकलीफ ना हो, तो इससे भी लगाई जा सकती है खुशबू। इन्नमल अमालु बिन्नियात, मैं बहुत अच्छी खुशबू लगाता हूँ, लोग वाह वाह करेंगे, समझे? तो इस तरह लोगों के लिए जो खुशबू लगाएगा, लोगों की इस तरह की खुशनुदी के लिए जिसमें रिज़ा इलाही की सूरत ना हो, तो ये फिर मुर्दार की सरांड, क़यामत के दिन मुर्दार की बदबू की तरह होगी। मुर्दार माने मरा हुआ। इत्र लगाने की, खुशबू लगाने की अच्छी अच्छी नीयतें तफसीलन पढ़ने के लिए अमीर सुन्नत की किताब है नेकी की दावत, वहाँ अमीर सुन्नत ने ये नीयतें बहुत तफसील के साथ लिखी हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, हर हफ्ते हम अमीर अहले सुन्नत की डायरी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आइए मदनी चैनल के नाजरीन, हम आज भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये लिखा है जो रोजाना या कादिरू या नाफिउ 45 टाइम 45 बार रोजाना पढ़ा करे तो इंशाअल्लाह उसकी मुश्किलें आसान होंगी। जो परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, बलाएं हैं, आफतें, इनसे इंशाअल्लाह उसको निजात मिलेगी, और अगर वो नहीं है तो वो आएंगी नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जवाब दीजिए। लब्बाइक। हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मुबारक नाम बताइए। अली उस्मान हजवेरी। अली उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। जवाब दुरुस्त है। हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब का नाम बताइए। कश्फुल मजूब। जवाब दुरुस्त है। ओ मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया। शेर मुकम्मल कर दीजिए। ओ मदीने का टिकट मुझको दाता पिया दाता पिया दाता पिया। किसी और को खिदमत का मौका दिया जाए। आपको ख्वाजा पिया का वासिता दाता पिया। जवाब दुरुस्त है। आला हज़रत ने कितने दिन में कुरान करीम हिफ्ज किया? 1 महीने के अंदर अंदर। जवाब दुरुस्त है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर फतावा के मजमुए का नाम बता दीजिए। बताओ रिजविया। जवाब दुरुस्त है। शेर मुकम्मल कीजिए। कह दो रजा से खुश हो खुश रहे। मुजदा रजा का सुनाते ये है। मुजदा रजा का जवाब सुनाते दुरुस्त ये है। है। हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के गुंबद का रंग कौन सा है? ग्रीन। जवाब दुरुस्त है। शेर मुकम्मल कीजिए। देता हूं तुझे वासिता मैं प्यारे नबी का। उम्मत को खुदा या रहे सुन्नत पे चला दे। जवाब दुरुस्त है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी किस महीने में हुई? सफर के महीने में। जवाब दुरुस्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
बाहर दुनिया है फानी, नजर न कर इस पर, बाहर दुनिया है फानी, नजर न कर इस पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। एक अफसोसनाक खबर है, बांग्लादेश में बहुत सारे डिवीज़नों में कुछ डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट अभी सैलाब आया। इसके वजह से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के उम्मती बहुत परेशान है। घर भी टूट गया और साथ लोगों का ये चलना ये भी आजमाइश हो गया। ये अभी स्पीड बोट के जरिए लोगों को अभी बचाया जा रहा है। तो इसी हालत में बांग्लादेश में हमारा दावत इस्लामी की डिपार्टमेंट FGRF ताबून का सिलसिला जारी रखा। इस्लामी भाई टीम लेकर वहाँ पहुंचे। सैलाब में मुब्तला आशिकान रसूल को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को ताबून भी कर रहे और खाना भी पका कर प्रोवाइड कर रहे और साथ साथ उनको राशन भी तकसीम किया जा रहा है। प्यारा अमीर अहले सुन्नत आपकी बरगाह में बांग्लादेश का आशिकान रसूल के लिए दुआ का इल्तिजा है। ये सैलाब ख़त्म हो जाए, बांग्लादेश का जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह पाक की खास रहम व करम फरमाए। तो आपकी बरगाह में दुआ का इल्तिजा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में रहमत की नज़र करे। बांग्लादेश के आशिकान रसूल बेचारे आजमाइश में आ गए। अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र करे। या अल्लाह पाक इस सैलाब की आफत दूर हो जाए और जिनको बेचारों को तकलीफ़ें पहुंची हैं इनको राहतें नसीब हों। जिनका नुकसान हुआ इनको इसका नेमल बदल अता हो जाए, अल्टरनेट मिल जाए। जिनके लापता हैं, बिछड़े हैं, वो मिल जाएं। अगर इनमें कोई दुनिया से चला गया है बेशक वो भी बख्शा जाए, सारे बख्शे जाए। और मैं सबसे हमदर्दी का इजहार करता हूँ, ताज़ियतें करता हूँ कि सब इंशाअल्लाह हिम्मत रखिएगा, सब्र कीजिएगा। सब्र का अजर बेहिसाब जन्नत का दाखिला, ये बाद रिवायतों के तहत इस तरह आता है। तो ये सब्र कीजिएगा। बेसब्री करने से भी ज़ाहिर है मुसीबत तो जाती नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको इससे हालात में अपने भाइयों के साथ हमदर्दी के इजहार के साथ साथ उसके साथ ताउन भी करना चाहिए। अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, हर हफ्ते हमें एक रिसाला पढ़ने के लिए दिया जाता है। आइए जानते हैं इस हफ्ते का रिसाला कौन सा है और इस हवाले से सुनते हैं दुआए अमीर अहले सुन्नत। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताला के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। जाफर बिन मोहम्मद खुरासानी कहते हैं, एक बूढ़े शख्स से कहा गया, आप अपनी इस बकिया जिंदगी में किस चीज को पसंद करते हैं? जवाब दिया, अपने गुनाहों पर रोना। अल्लाहु अकबर। या रब्बे करीम, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला बुढ़ापे में याद खुदा पढ़ या सुन ले, उसे अपनी उम्र के हर हिस्से में इबादत की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। और उसे माँ बाप समेत बेहिसाब बख्श दे। अल्लाहुम्मा आमीन। बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस रिसाले में आप मुताला कर सकेंगे उम्र के 4 हिस्से, नकली बूढ़ा, सबसे पहले सफेद बाल किसके आए, सोने के कलम से लिखे जाने वाली नसीहतें और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 22 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 6 जबानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, सिंधी, पश्तो, फ्रेंच, हिंदी, बंगला, रोमन और उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami
islami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ کھانے میں برکت پانے کے طریقے جس سے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، رسالہ کھانے میں برکت پانے کے طریقے۔ دنیا بھر میں اسلامی بھائی 19,84,226 19,84,226۔ دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 10,20,689 10,20,689۔ مجموعی مطالعہ کارکردگی 30,04,915 30,04,915۔ کھانے میں برکت پانے کے طریقے، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی تقابل کے اعتبار سے نمایاں ڈویژن۔ سفر 1446 میں ملنے والی سورۃ الاخلاص شریف کی کارکردگی، اسلامی بھائیوں کی تعداد 82,85,988، اسلامی بہنوں کی تعداد 4,21,77,111 4,21,77,111، ٹوٹل تعداد 5,04,63,099 5,04,63,099۔ 17 اگست 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، روزے داروں کے لیے جو جنتی دروازہ بنایا گیا اس کا نام بتائیں۔ جواب، باب الریان۔ سوال نمبر 2، امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ کلام کا نام بتائیں۔ جواب، ہدایت بخشش۔ سوال نمبر 3، نماز کے مسائل پر لکھی گئی امیر اہل سنت کی کتاب کا نام بتائیں۔ جواب، نماز کے احکام۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد دانیال اتاری کورنگی کراچی، نواز علی چمبڑ، ام علی اتاریہ نواب شاہ، احسام جنڈالوی G11-4 اسلام آباد PWD، بنت غلام محمد اتاریہ جوہر آباد، ابو لقمان ابو بکر سجاول سندھ، محمد اسد گجرانوالا۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام احسام جنڈالوی G11-4 اسلام آباد PWD، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ آئندہ ہفتے مدنی مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، وسوسے کے بارے میں مکتبۃ المدینہ کے رسالے کا نام بتائیں۔ سوال نمبر 2، اس شعر کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کا دوسرا مصرع بتائیے۔ سوال نمبر 3، حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے، نام بتائیے۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ ہمیں جو ناظرین کی طرف سے جوابات موصول ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ اسلامی بہن جواب دیتے ہوئے جس اسلامی بہن لکھتی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی کنیت لکھ دیں یا اپنے محرم کا نام لازمی مینشن کریں تاکہ آپ کے جواب کو قرآن اندازی میں شامل کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ کراچی میں مدارس المدینہ کے جو طلباء کرام ہیں، الحمدللہ انہوں نے ام عطار رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت کلام مجید بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیے۔ آئیے کچھ دیکھتے ہیں۔ 17 صفر المظفر قبلہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد ریاض قادری دامت برکاتہ العالیہ کی امی جان رحمۃ اللہ علیہ یوم عرس ہے۔ اسی سلسلے میں مدرسۃ المدینہ کراچی سٹی میں ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا سلسلہ ہوا، قرآن خوانی کا بھی سلسلہ ہوا، اور الحمدللہ رب العالمین ام عطار کی ایصال ثواب کے لیے ام عطار کی سیرت پر رسالہ بھی تقسیم کیا گیا۔ یوم پاک آ گیا ام عطار کا، یوم پاک آ گیا ام عطار کا، مولا مرقد دکھا ام عطار کا، مولا مرقد دکھا ام عطار کا، ہوں میں ادنا گدا ام عطار کا، ہوں میں ادنا گدا ام عطار کا، خوش نصیبی میری سگ ہوا عطار کا، خوش نصیبی میری سگ ہوا عطار کا، یوم پاک آ گیا ام عطار کا، مولا مرقد دکھا ام عطار کا،
खुश हो अनवार की ऐज़ जाए फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कदर हासिल कर ली। आइए इस दुआ को पढ़ लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे